حمد و ثنا کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا جانے جہان جانے کائنات اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ کے درجات اعداد انگن درود و سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات گزری، جس شب کو جس رات کو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اور آسمان کی تمام آسمانوں کی سدرۃ المنتہا کی لامکاں کی اور لامکاں سے بھی اوپر کی جہاں سارے جہان اور وقت ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے بھی آگے کی اپنے پیارے محبوب کو جس رات میں سیر کروائی وہ رات گزری۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے، معراج دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ لفظ معراج پہ پہلے ہم نے گفتگو کی ایک جمعہ پہ۔ معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے لیے اہتمام فرمایا وہ کیسا با کمال اہتمام تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو معراج کے لیے پیغام بھیجا وہ پیغام کس طریقے سے بھیجا۔ جب بندہ اس صرف پیغام بھیجنے کے طریقے کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی عظمتیں عطا فرمائی، کیسی شانیں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، یعنی اسری بعبدہ، سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، یعنی اپنے پیارے محبوب کو وہ سیر کروائی جو کسی کو کبھی نہیں کروائی، جو ان سے پہلے کسی کو کبھی نہیں کروائی اور نہ ان کے بعد کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ ایسی سیر کروائے گا۔ اور یا اللہ تم نے وہ سیر کس طرح کروائی اور کب کروائی؟ فرمایا لیلاً، میں نے رات کو وہ سیر کروائی، رات کو بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کو بھی جب سارے سو گئے رات کے وقت تھوڑے سے حصے میں نے سیر کروائی۔ یا اللہ کہاں سے کہاں تک کی؟ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سیر کا پہلا حصہ، یہ جو معراج کا پہلا حصہ اللہ نے بیان کیا وہ 15ویں پارے کی ان پہلی آیات میں بیان فرمایا۔ یہ زمینی سیر یہاں بیان ہو گیا۔ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی سیر کروائی۔ یا اللہ سیر تو تم نے اپنے پیارے محبوب کو، معراج تو تم نے آسمانوں اور آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر لامکاں اور لامکاں سے بھی اوپر جہاں کوئی جہان ہی نہیں وہاں کی سیر کروانی تھی۔ تو یا اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے کا کیا معنی، کیا مطلب؟ کیا مسجد الحرام سے ڈائریکٹ کوئی روڈ نہیں تھا، ڈائریکٹ کوئی رستہ نہیں تھا کہ وہاں سے ڈائریکٹ ہی اللہ لے جاتا، آسمانوں کی سیر کرواتا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے اوپر جہاں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروانی تھی، اپنا دیدار کروانا تھا، وہیں سے مسجد حرام سے اللہ تعالیٰ لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ پہلے کہاں اللہ تعالیٰ لے گیا؟ من المسجد الحرامی، یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ 1.25 مہینے کی مسافت ہے، 1.25 مہینے کی مسافت پر یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ یا اللہ یہاں کیوں لے گیا وہ آگے آپ کو بتاؤں گا، اس کا جواب آگے چل کے، لیکن ابھی پہلے سن لیں کہ کس طریقے سے محبوب کریم کو لے جایا گیا۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے کسی پیارے کو اپنی دعوت کے لیے بلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کارڈ بھیجتے ہیں، کارڈ بھیجتے ہیں کس کے ہاتھ؟ کسی اپنے ایلچی کے ہاتھ، کسی جو یعنی کمی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ، یا اپنی کسی خاص بندے کے ہاتھ بھیجتے ہیں کہ یہ کارڈ ہمارا لے جاؤ اور ہماری طرف سے تاکید کرنا کہ تم نے اس مجلس میں
اس محفل میں یا اس شادی میں اس ولیمے میں تم نے ضرور آنا ہے، تم خاص ہو اس ولیمے میں لے۔ اور زیادہ سے زیادہ بھی اگر کوئی خاص ہو تو بندہ خود چل کے جاتا ہے، کہتا ہے بھائی میں تیرے پاس تجھے کارڈ بھی بھیجا، میں خود بھی آیا ہوں، تو نے ضرور آنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو اپنی دعوت پر بلایا تو وہ کس طرح بلایا، کیسے بلایا؟ کارڈ نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے آیا مبارکہ دے کر کہ جاؤ جبریل میرے محبوب کو یہ آیت سنا دو اور کہہ دو کہ محبوب اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، بس آ جاؤ، بات ختم ہو جاتی۔ وہ تو بندہ خاص ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے سامنے ہر وقت اپنا سر جھکائے رکھتے ہیں، وہ تو پھر بھی چلے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو بلایا معراج پر، جو لے گیا، وہ کس طرح لے گیا؟ یہ جو قرآن حکیم کی پہلی آیت بتا رہی ہے، سبحان اللہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اسرا بعبدہ، اپنے بندے خاص کو لے گئے، اسرا سیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے؟ فرمایا جبریل تم بھی، میکائیل تم بھی، اسرافیل تم بھی، اسرائیل تم بھی، اے بارش برسانے والے فرشتوں تم بھی، اے ہوائوں کو چلانے والے فرشتوں تم بھی، اے موت دینے والے فرشتے تو بھی، اے لوگوں کو روزی تقسیم کرنے والے فرشتے تو بھی، اے فرشتوں سارے اپنا کام چھوڑ دو۔ یا اللہ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل، اس کا کام ہے سور پھونکنا، کہ جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت کے لیے سور پھونک کر پوری کائنات کو کل من علیہا فان میں تبدیل کر دینا۔ یا اللہ کیا میرے لیے بھی یہی حکم ہے؟ ہاں آج تیرے لیے بھی یہی حکم ہے کہ سور کو چھوڑ دے۔ اے روزی دینے والے فرشتے، آج تیرے لیے بھی حکم ہے کہ روزی دینا بند کر کے تو بھی چل۔ اے اسرائیل موت دینے والے فرشتے، آج کے دن کسی کو موت نہیں دینی، چھوڑ دے اس ڈیوٹی کو، آج تو بھی چل۔ یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا صرف تم نہیں، تم سب اپنے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت لے لو۔ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت لے لو۔ یا اللہ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت لے لی۔ یا اللہ نورانی تشت بھی لے لیے۔ یا اللہ تیرے محبوب کے لیے جنتی پوشاک بھی لے لی، تیرے محبوب کے لیے تاج بھی وہ تیری قدرت والا لے لیا۔ یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب جاؤ، چلے جاؤ مکہ میں، چلے جاؤ مکہ کی سرزمین پر چلے جاؤ اور ام ہانی کے گھر چلے جاؤ۔ میرے محبوب اس گھر میں آرام فرما ہے، لیکن سن لو میرے محبوب آرام کس طرح فرما ہے کہ کمرے کی کنڈی لگی ہوئی ہے، کمرے کی کنڈی لگی ہوئی ہے۔ جاؤ چلے جاؤ میرے محبوب کو لے کر آ جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، سارے فرشتوں نے اپنی ڈیوٹیوں کو چھوڑا اور چل دیے۔ کس کو لینے کے لیے؟ آمنہ کے لال کو لینے کے لیے، در یتیم کو لینے کے لیے، اللہ کے محبوب کو لینے کے لیے مکہ میں حاضر ہو گئے۔ جب سیدہ ام ہانی کے گھر کے باہر آ گئے، جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا کیا حکم ہے، کس طرح داخل ہوں؟ دروازہ بند ہے، مولا دروازہ کھٹکھٹا دوں؟ فرمایا نہیں، معلوم نہیں تمہیں کہ میرے محبوب آرام فرما ہے، میرے محبوب آرام فرما ہے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا چھت کھول دو۔ یا اللہ چھت کھولوں؟ کس طرح کھولوں؟ فرمایا اس طرح کھولو کہ آواز پیدا نہ ہو، اور وہاں سے کھولو۔ یا اللہ کہاں سے؟ سر کی طرف سے کھولوں، سینے کے سامنے سے کھولوں، کہاں سے چھت کھولوں؟ فرمایا قدموں کی طرف سے چھت کھول، میرے نبی کے سر کی طرف نہیں، سینے کے سامنے نہیں، بلکہ قدموں میں حاضر ہو جاؤ۔ چھت کو کھولا، قدموں میں حاضر ہو گئے۔ یا اللہ اب کیسے تیرے محبوب کو جگاؤں؟ یا اللہ تیرے محبوب کے پاؤں کو دباؤں؟ یا اللہ تیرے محبوب کے ہاتھوں کو دباؤں؟ تیرے محبوب کے پیشانی مبارکہ، سر مبارکہ کو دبا کر اٹھاؤں؟ کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں، میرے محبوب کو جگانے کے لیے میں نے تجھے جب پیدا کیا تھا تیرے ہونٹوں کو کافور کا بنایا تھا، صرف اور صرف آج ہی کے دن کے لیے کافور کا بنایا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں کو بوسہ دو اور میرے نبی کو ٹھنڈک پہنچے، اور میرے نبی سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آپ سیاستہ کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بولیے ذرا، میرا دل جاگتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیارے آقا کی آنکھیں تو سو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے دیکھ رہے تھے،
دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جبرائیل بھی آ گئے، میکائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گئے اور اسرائیل بھی آ گئے، 70 ہزار فرشتوں کی جماعتیں بھی آ گئی اور مجھے لے جانے کے لیے آ چکے ہیں، اللہ کے دیدار کے لیے جانا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے آرام فرمایا، کیوں کہ آپ بھی محبوب و محب کے جو وہ ناز ہیں، وہ جو نخرے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ آج اللہ میرے کیسے ناز اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کیسے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا جبرائیل علیہ السلام، وہ مقرب فرشتہ جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے بڑے عظمت والے فرشتے ہیں، ان کو کہا گیا کہ آج میرے نبی کے تلووں کو بوسہ دو، تلووں کو بوسہ دیا گیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آنکھیں مبارکہ کھولی، عرض کیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا شوق رکھتا ہے۔ اب ذرا بتائیے مجھے، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن نے یہ عقیدہ دیا، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمانوں کو عقیدہ دیا کہ اللہ تو ہر جگہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ ہر جگہ ہر وقت، کبھی اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھپ سکتا۔ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو اپنے محبوب کو ہر وقت مکہ کی گلیوں میں بھی دیکھ رہا تھا، سیدہ آمنہ کے گھر میں بھی دیکھ رہا تھا، سیدہ خدیجہ کے گھر میں بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔ پھر کیوں فرمایا کہ جبریل کہو ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ کے دیدار کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ دیکھ تو رہا تھا، لیکن اللہ دنیا والوں کو اپنے محبوب کی عظمت بتانا چاہتا تھا کہ میں اگرچہ ہر وقت اپنے محبوب کو تک رہا ہوں، میں نے خود ہی تو ان کو بنایا ہے اتنی عظمتوں والا، لیکن دنیا والوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں جو میں نے کسی کو عظمت نہیں دی، جو کسی کو شان نہیں دی، وہ اپنے پیارے محمد مصطفیٰ کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے فرشتے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ، کیونکہ ابھی رجب کی آج 28 ہونے والی ہے، آگے پھر شعبان کا ہے، رمضان کے ابھی چونکہ ہر جمعے علیحدہ موضوع ہوتا ہے، تو کوشش کروں گا کچھ اسی جمعے پہ ہی مکمل کر لوں، تو شارٹ کٹ بیان کروں گا۔ اگر سارا سننا چاہیں تو پھر کبھی انشاءاللہ ہم اسپیشل انتظام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال پیارے المختصر کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور 70 ہزار فرشتوں کی جماعتیں ان کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہیں۔ اچھا یہاں سے اب آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ یہاں سے ڈائریکٹ ہی آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ مسجد الحرام بھی زمین پہ ہے، مسجد اقصیٰ بھی زمین پہ ہے۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر 1.25 مہینے کا ہے۔ اب 1.25 مہینے کے سفر کی طرف اس طرف لے کر جانا کیا معنی تھا؟ معنی یہ تھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی دعا کو قبول فرمایا، کسی نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ سارے انبیاء، بہت سارے انبیاء یہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا۔ یہ دعائیں کرتے رہے، نبی دعائیں کرتے رہے، اے اللہ اگرچہ تم نے ہمیں نبی بنایا، ہمیں بڑی عظمت عطا فرمائی، لیکن مولا ہماری خواہش ہے، ہماری چاہت ہے کہ اپنے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دے۔ تو اللہ نے کسی نبی کی دعا کو رد نہیں فرمایا، فرمایا ضرور تمہاری دعا کو قبول کیا میں نے، لیکن ایک وقت آئے گا میں تمہیں اپنے محبوب کا امتی ہونے کا شرف عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ پھر آج کی رات وقت آ گیا، وہ معراج کی رات وقت آ گیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے سارے فرشتے اپنے جھرمٹ میں لے کر، نورانی فرشتے لے کر جا رہے ہیں مسجد الحرام۔ مسجد الحرام میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد وہ پوشاک پہنی جو اللہ کی طرف سے آئی، وہ نورانی تاج پہنا۔ تاج پہننے کے بعد یہاں سے براق پر سوار کیا گیا۔ وہ براق جو نور کا براق تھا، براق برق سے، برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں، یعنی ایسا براق جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار والا، ایسا براق، وہ براق پیش کیا گیا۔ پیارے محبوب اس براق پر سوار ہوئے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور کے اس نورانی براق پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے
فرشتوں کے جھرمٹ میں اس براق کی جہاں نظر جاتی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا. اتنی تیزی کے ساتھ وہ براق جا رہا ہے. چلتے چلتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وادیوں سے گزرتے گئے, مختلف شہروں سے گزرتے گئے, مختلف منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے. کہاں سے گزرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کے لفظ ہیں حدیث پاک میں, صلاۃ کے. تو صلاۃ عربی میں نماز کو بھی کہتے ہیں, درود کو بھی کہتے ہیں. بعض مفسرین بعض شارحین کا یہ موقف ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں بلکہ کھڑے ہو کر ادب میں درود پڑھ رہے تھے, سبحان اللہ, کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہے تھے. بہرحال نماز پڑھ رہے ہوں یا سلام پیش کر رہے ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پاس سے گزری. آپ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے, مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے. جب پیارے نبی وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے استقبال کے لیے انبیاء کے ساتھ وہاں موجود. انبیاء صفے بنا کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ان کی قبر میں چھوڑ کر گئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام اب پہلے موجود ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس سے بھی پہلے پہنچ گئے؟ وہ تو نور کی سواری تھی, وہ تو برق سے براق تھا, اس سے بھی پہلے پہنچ گئے. ہاں, یہاں علماء اس کا جواب یوں دیتے ہیں, فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت سے نہیں جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی طاقت سے نہیں جا رہے تھے, اپنی طاقت سے نہیں جا رہے تھے, بلکہ براق کی طاقت سے جا رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قبر سے گئے وہ نبوت کی طاقت سے گئے. نبوت کی طاقت جو ہے وہ براق کی طاقت سے بھی زیادہ ہے, وہ براق کی طاقت سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب جب چاہیں اللہ کے اذن سے جہاں جانا چاہیں, جس امتی پر کرم فرمانا چاہیں وہاں آپ جا سکتے ہیں. وہاں اللہ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے سے انتظار فرما رہے ہیں, سارے انبیاء وہاں انتظار فرما رہے ہیں. جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ انبیاء کو نماز پڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جبریل علیہ السلام نے تکبیر کہی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. اس وقت نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی. نماز کب ملی؟ معراج کی رات. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی معراج, کون سی نماز پڑھائی؟ ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکعتیں نوافل پڑھائے. کس لیے پڑھائے, کیوں پڑھائے؟ کیونکہ قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فرمایا تھا, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہر نبی سے عہد اور وعدہ لیا تھا. عالم ارواح کے اندر, روحوں کے جہان کے اندر, دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرما کر ایک وعدہ لیا تھا. وعدہ کیا فرمایا؟ جب میرے نبی اگر تمہارے درمیان آ جائیں, میرے نبی تمہارے درمیان آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب تو آخر میں سب سے آنے تھے, یعنی سارے نبیوں کے زمانے گزر چکے, آخر میں تشریف لانے تھے. لیکن اللہ نے جو عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا نبیوں سے, اس وعدے کو آج کی رات پورا کرنا تھا کہ آج میرے نبی تمہارے درمیان آ چکے ہیں, آج وہ سارے ایمان لے آؤ. سبحان اللہ, سارے کے سارے ایمان لے آؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے نبیوں نے نماز ادا کی. اب آپ دیکھیں, انبیاء میں آدم علیہ السلام بھی تھے جو سارے نبیوں کے باپ ہیں. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے جو اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ تھے جو روح اللہ ہیں, اللہ کی روح ہے. لیکن سارے انبیاء آج پیچھے ہیں, آمنہ کے لال در یتیم آج آگے ہیں. اللہ نے کائنات والوں کو دکھا دیا کہ میں نے اپنے نبی کو یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ سارے نبی بھی آج پیچھے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرمائی. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی پھر جو سیر فرمائی, یہاں سے جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام اور 70 ہزار فرشتوں کی جو جماعتیں ہیں
وہ ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے پھر ان فرشتوں کے ساتھ فرمایا ثم عرج بنا الی السماء، میں آسمانوں کی طرف چڑھا، فرمایا ہمیں آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا۔ پہلے آسمان پر جب ہم پہنچے تو فرماتے ہیں پھر پہلے آسمان پر ہمارے لیے جبریل علیہ السلام نے جب دستخط دی تو پوچھا گیا، یعنی جو دربان تھا پہلے آسمان آپ والا، وہ پوچھنے لگا کہ من انتا، کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا انا جبریل، کہ میں جبریل ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا مرحبا، آج انہی کے لیے دروازہ کھولنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، انہی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ آج انہی کے لیے یہ آسمانوں کا دروازہ کھولا جائے۔ تو پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، پہلے آسمان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ اب آپ سنتے جائیں ذرا، یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اچھا، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب بتائیے کہ یہ سارے نبی جو پہلے آسمانوں پر موجود ہیں، پیارے نبی کے آسمانوں پر جانے سے پہلے ہی آسمانوں پر موجود ہیں، یہ سارے کے سارے کہاں تھے؟ مسجد اقصی میں پیارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کی طاقت سے آسمانوں میں بھیج دیا۔ کہا ہاں تم نے یہاں پہلے نماز ادا کی ہے، پیارے نبی کے پیچھے نماز ادا کیا ہے، لیکن سنو آسمانوں پر پہلے پہنچ جاؤ، جہاں فرشتے تو استقبال میرے نبی کا کریں ہی کریں گے، لیکن تم نے بھی میرے نبی کا استقبال، سبحان اللہ، تم نے بھی وہاں پہنچ کر میرے نبی کا استقبال کرنا ہے۔ تو وہاں سارے انبیاء نے ہر آسمان پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور فرشتوں کا جو خانہ کعبہ ہے، وہاں ٹیک لگا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لا يدعو دون الیہ، فرمایا کہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کے دیدار کے لیے آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آ جاتے ہیں ان کو دوبارہ حاضری کا موقع قیامت تک نہیں۔ یعنی جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ حاضری دیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے پھر قیامت تک کوئی باری نہیں۔ لیکن محمد مصطفیٰ پیارے آقا کے امتیوں کے لیے کیا ہے کہ جب طاقت مل جائے، جب چاہیں خانہ کعبہ چلے جائیں، سبحان جب اللہ، چاہیں دیدار کر لیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ٹائم کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور کا وہاں دیدار کیا۔ پھر وہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ سدرہ ایک سدرۃ المنتہا جو ہے، یعنی منتہا کہتے ہیں جہاں آخری ٹھکانہ جبریل علیہ السلام کا۔ سدرہ بیری کی طرح کا، بیری کی مانند، عربی میں سدرہ بیری کو کہتے ہیں، بیری کی مانند وہاں ایک درخت موجود ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند، یعنی اتنے اتنے بڑے، اور اس کا پھل جو ہے وہ مٹکے کی مانند۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام کا آخری ٹھکانہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، آپ کی خدمت کے لیے میں زمین پر گیا، وہاں سے آپ کو لے کر آیا یا رسول اللہ، لیکن یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے، میرا یہ آخری ٹھکانہ ہے یا رسول اللہ، اس سے آگے میں ایک بال کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جبریل کیوں؟ کہا اس سے آگے اگر ایک بال کے برابر بھی بڑھوں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ محبوب یہاں سے آگے میری پہنچ نہیں، یہاں سے آگے پھر کس کی پہنچ ہے؟ یہاں سے آگے صرف محمد مصطفیٰ، یہاں سے اوپر صرف محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں براق بھی نیچے رہ گیا، اوپر جو رف کی سواری ملی وہ بھی نیچے رہ گئی، جبریل علیہ السلام بھی نیچے رہ گئے۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی طاقت سے اوپر جا رہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ عرشوں پر گئے،
عرش بھی گزر گئے، 70,000 عرش عبور کر گئے، بعض روایات میں 70 لاکھ کا بھی ہے، عبور کر گئے، مکان لا مکان، لوہ و کرسی، ہر چیز عبور کر گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جہاں سارے زمانے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں ہر جہت ختم ہو جاتی ہے، جہاں ہر مکان ختم ہو جاتا ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، کچھ نہیں۔ وہاں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار عطا فرمایا۔ سورہ نجم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنا قرب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف لے گئے تو کتنا فرمایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ایک ہاتھ، تیر کمان جو کمان ہوتی ہے اس کا بتایا گیا، فرمایا یا ایک کمان یا دو کمان یا اس سے بھی کم، فرمایا یا بالکل کم، او ادنا، جہاں بالکل دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، بالکل دوریوں کو ختم کر کے اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات، سبحان اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات عطا فرمائی، اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب یہاں سے رک کر ایک مرتبہ دوبارہ پھر زمین کی طرف چلو، پھر تھوڑا سا پیچھے پلٹو، آپ دیکھو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کتنے لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تذکرہ آیا، سب سے زیادہ جس نبی کا قرآن میں تذکرہ آیا وہ کون ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ عرض کی یا اللہ اپنا آپ دکھا، یا اللہ اپنا دیدار کروا دے، کہا لن ترانی یا موسیٰ، یا موسیٰ ہرگز، اے موسیٰ ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن لاڈ کی باتیں، پیار کی باتیں بار بار جب کہا یا اللہ اپنا آپ دکھا، فرمایا موسیٰ پھر آ جاؤ کوہ طور پہ، کہاں آ جاؤ؟ کوہ طور پہاڑ یمن کے بارڈر پہ ہے، کہا وہاں آ جاؤ، کوہ طور پہ آ جاؤ، یا اللہ وہاں آ جاؤ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ کوہ صفا پہ، آ جاؤ کوہ مروہ پہ، آ جاؤ احد پہ، آ جاؤ حرا میں، آ جاؤ سور میں، نہیں، بلکہ محبوب کریم کو لے جایا گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ فرمایا کوہ طور پہ آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آ گئے تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اب 30 راتیں یہاں انتظار کرو، 30 راتیں، دن بھر روزہ رکھو، رات بھر جا کر عبادت کرو، میری محبت جب بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی تو 30 دن کے بعد میں تمہیں دیدار عطا فرماؤں گا۔ جب 30 دن گزر گئے تو پھر فرمایا 10 دن اور ٹھہرو، 40 دن انتظار کروایا، 40 دن انتظار کروانے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا اے پیارے موسیٰ تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف، میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالوں گا۔ اور تجلی بھی کتنی مختلف روایات علماء فرماتے ہیں کہ اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ یا اس سے بھی کہیں جو سوئی کا سوراخ ہوتا ہے اس کا بھی کروڑواں حصہ، اتنی سی تجلی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، آپ جلے تو نہیں، آپ راکھ تو نہیں ہوئے، بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ بے ہوش ہوئے، بلکہ آپ اللہ کے دیدار کی لذت میں مگن ہو گئے، آپ کو اپنی خبر بھی نہ رہی، دیدار کی لذت میں اتنے کھو گئے کہ خبر تک نہ رہی۔ جب آپ دیدار کی لذت سے واپس اپنی طرف، اپنی ذات کی طرف آپ نے توجہ فرمائی تو دیکھا تو کیا ہوا کہ آپ ایک عجیب کیفیت میں ہیں، عجیب لذت میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے موسیٰ اب اپنے آنکھوں پر پردہ ڈالو، اب اپنے چہرے پر پردہ ڈالو۔ کیوں یا اللہ؟ کہا تم نے میری تجلی کا کچھ حصہ دیکھا ہے، اب اگر کوئی انسان تمہاری آنکھوں کو دیکھے گا تو اس کے ڈیلے آنکھوں میں پھٹ جائیں گے، کیونکہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پردہ کر لیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، ڈھانپنے کے باوجود بھی ان آنکھوں کے اندر جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی تجلی کا وہ جو کروڑویں سے کروڑواں حصہ تھا اس کو دیکھا، وہ بھی پہاڑ سے دیکھا، تو پھر بھی آنکھوں میں کتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ سیاہ رات میں 30 میل دور، سیاہ کالی سیاہ رات، اندھیری رات میں 30 میل دور سیاہ پتھر کے اوپر چلتی ہوئی چونٹی، کیڑی یعنی چونٹی چلتی ہوئی کو آپ دیکھ بھی لیتے، اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی اپنے کانوں سے سن لیتے۔ اب ذرا بتائیں اللہ کی تجلی کا کروڑویں سے بھی کروڑواں حصہ دیکھنے
کے بعد آنکھوں کے اندر پردہ بھی اوپر ڈالا ہوا ہے تو اتنی طاقت پیدا ہو گئی. تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا دیدار کیا, اللہ کو دیکھا, آپ کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. آپ کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت, آپ کی قوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی قوت کا عالم پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے, اس کے سامنے باقی ساری شانیں ہیج ہیں, سبحان اللہ. باقی سب کچھ ہیج ہے. جب اللہ تعالیٰ خود ہی نہ چھپا تو پھر کیا چھپا رہے گا میرے محبوب سے؟ پھر کون سی چیز چھپی رہے گی؟ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگلے جمعے میں